کے لیے آپ اس کیس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو لا قانونیت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایکس پرائم منسٹر پر بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور 8-10 دن تک اس کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی اور چیف جسٹس کے نوٹس کے بعد جو ایف آئی آر کاٹی گیا وہ ناقابل منظور ہے انہیں، تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ جو غریب عوام ہے، جو ادھر ایک مڈل کلاس آدمی رہتا ہے، اگر اس پر ایسا کچھ ہوتا ہے اور کوئی بھی سیاسی پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو آپ کا تو بالکل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ تو کوئی پرچہ کاٹے گا، نہ ایف آئی آر کاٹے گا اور نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے پاکستان میں بیسیکلی نظام مصطفیٰ یا صدارتی نظام ہونا چاہیے اور انصاف کا جو ترازو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ سب کو پکڑنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس عمر تا بندیال جو ہے اس نے بولا کہ کم از کم ایف آئی آر تو کاٹیں۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ نہیں کاٹ رہی تو پھر جسٹس یا کورٹس کو کھولنے کا فائدہ کیا؟ اتنا بیوروکریٹس ہیں، ان کو اتنے پیسے، ان کو ویجز دینے کا کیا فائدہ اگر عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہی نہیں ملتا؟ اگر انصاف ہی نہیں ملتا تو پھر آپ کہہ لیں کہ ضرورت بھی نہیں ہے ان کو اس طرح کورٹس کھولنے کی، کیونکہ آپ کا جو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرچہ کاٹیں اور کوئی بھی پرچہ کاٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح جو اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات بنے ہیں، اگر ان مقدمات میں آپ دیکھیں کہ وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے، جو جیل کے اندر گزارا ہے یا انہوں نے پردیس میں گزارا ہے، جو لوگوں نے ان کو برا بلا کہا ہے، پھر اس کا بھی ذمہ دار انہی کورٹس، انہی ججوں کو ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس طرح لوگوں کے درمیان میں لوگ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور وہ کس کا کرنا دھرنا ہے؟ بیسیکلی کورٹس کا یا نیب کا۔ نیب کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی ججز چھپے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کل کو میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی بری ہو جاتی ہے تو پھر ان ججوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو ان کا اتنا قیمتی ٹائم ضائع ہوا ہے، جو عوام کی خدمت کر رہے تھے، وہ پھر ان کو اندر کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر عمران خان کا بھی یہ ثبوت نکل آتا ہے اس کے اوپر جو قتل کیا گیا وہ ایک پری پلاننگ تھی اور اس کے مطابق کیا گیا ہے، تو پھر سب کو دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر اگر اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا اور جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ آنے والے نسلوں میں آپ کے جو آئندہ سیاسی ورکرز اوپر آ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے سیکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم غلط طریقوں کے ساتھ کرپشن کر کے آگے بڑھیں گے تو عوام ہمیں مسترد کر دے گی، بلکہ اس کو چوز کرے گی جو اس قابل ہوگا اور عوام کا خدمت کرے گا اور عوامی نمائندہ ہوگا اور لوگوں کے درمیان میں پایا جائے گا، نہ کہ وہ اپنے آس پاس آگے پیچھے وہ پولیس اور اس طرح کی سیکیورٹی نافذ رکھے تاکہ اس پر کوئی اٹیک نہ کرے۔ اس سے یہ ثابت ہو